ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج بھی میرے لیے بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے اور بہت سارے امپورٹرز رات کو سوئے نہیں. بہت سارے بزنس مین بہت زیادہ پریشان ہیں. وہ لوگ جن کا تعلق واسطہ ایسی چیزوں سے ہے جو امپورٹ کرتے ہیں, جو امپورٹڈ پروڈکٹس خریدتے ہیں, جن کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے گی, فرنس آئل کی قیمت بڑھ جائے گی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ جائیں گی, تمام ان پٹس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اگر ڈالر کی قدر میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کام ہے کہ ڈالر کو کنٹرول کرنا, اور جب آپ ان سے پوچھیں کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی آپ کی طرح تماشا دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, ہم گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. اچھا بھائی آپ اپنی گہری نظر رکھو. ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے, روپے کی اتنی پٹائی لگائی اس نے, دیکھیں کہاں سلسلہ پہنچ گیا ہے. کل باتیں ہو رہی تھیں شام کو کہ جناب کنٹرول میں آنے کا آپ نام نہیں لے رہا, یہ آگے جا کے پتہ نہیں کیا بنے اس کا. تو گفتگو کا آغاز سے کرتے ہیں کہ جناب والا ہمارے ہاں یہ ڈالر جو ہے اس کی قدر میں جو اضافہ ہوا ہے, روپے کی قدر میں جو کمی ہوئی ہے وہ زیادہ تشویشناک ہے اس معیشت کے لیے, نہ کہ کسی اور موضوع کے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب میر محمد علی خان صاحب جو کہ ایک معروف انویسٹمنٹ بینکر ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. میر محمد علی خان صاحب اب آپ بتائیں, بڑا مشکل سوال ہے. پچھلی دفعہ آپ آئے تھے تو ہم نے چلو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا, آپ سے سوال جواب کیے, لیکن آج میں چاہوں گا کہ تبصرہ دیں کہ جناب والا یہ کیا ہو رہا ہے. یو ایس ڈالر جو بڑھ گیا ہے, ابھی کہہ رہے ہیں ایکسپورٹرز کو بڑا فائدہ ہوگا فائدہ. دیکھیں اس کو لاجکلی اگر آپ دیکھیں, سب میں پہلے اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف ڈیویلیویشن کو لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پالیسی بنا رہا ہے وہ یہ اسیوم کر رہا ہے کہ ڈیمانڈ از پرائس الاسٹک, کہ جیسے ہی روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا امپورٹڈ گڈز کے جو ڈیمانڈ ہے وہ نیچے چلی جائے گی اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ, ہمارا ڈیفیسٹ بہتر ہونا شروع ہوگا. یہ ایک بہت پرانی اسمپشن ہے اور یہ اسمپشن ان ممالک میں بہتر طور پہ آپ چسپاں کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کا ایکسپورٹ مٹیریل انپٹ از ناٹ امپورٹڈ. ہمارے یہاں تو ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو را مٹیریل آتا ہے وہ بھی امپورٹڈ ہے ہمارے یہاں. تو ایسے ممالک میں اگر آپ لاجکلی, اگر آپ تھیوریٹیکل اکانومیز بن کر دیکھیں یا آپ پریکٹیکل اکانومیز بن کر دیکھیں تو یہ طریقہ کار نہیں ہوتے. دیز آر ویری اولڈ ورلڈ تھنکنگ کہ جی آپ نے ایبسولوٹ اسمپشن کر لی کہ ڈیمانڈ از پرائس الاسٹک. ہمیں اس وقت اگر ہم ایک بکٹ میں بہت سارے سوراخ ہیں تو آپ صرف ایک سوراخ بند کر کے پانی کو نہیں روک سکتے. ہمیں اس وقت سلوشنز کی بات کرنی ہے. پرابلمز کی بات ہر کوئی کر رہا ہے, ہر ایک کو پتہ ہے. سلوشنز ہم نے یہ ڈھونڈنے ہیں کہ ٹوٹل اکانومی کو کیسے ٹھیک کیا جائے. اس میں سب میں بڑا پرابلم ہمارا کیا ہے؟ ہمارا سب میں بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں, قرضے زیادہ ہیں. تو اس کے لیے جب اگر آپ گھر بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں اور آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں تو آپ سب میں پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے اخراجات کم کرتے ہیں. آئیڈیلی تو ایسے ہی کرنا چاہیے. آئیڈیلی بھی نہیں, نان آئیڈیلی بھی, پریکٹیکلی بھی, تھیوریٹیکلی بھی. آسٹیریٹی میجر بھائی یہاں نہیں ہوتے نا, اس لیے ہونا پڑے گا. دیکھیے یہاں نہیں ہوتے نہیں. اب اللہ نے آپ کو بھی یہ پلیٹ فارم دیا ہے کہ آپ یہاں سے بات کر رہے ہیں. آج سے 25 سال پہلے ایسے پلیٹ فارمز نہیں تھے تو ایک کنسنسس کبھی نہیں ڈیولپ ہوتا تھا. عام انسان کو جو بیچارے جس کو اکانومی یا فائنانس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, ان کو ایک عام الفاظ میں سمجھانے والے پروگرامز نہیں ہوا کرتے تھے. ایک چینل ہوا کرتا تھا, ایک نیریٹو ہوا کرتا تھا. اب ہمیں آسٹیریٹی میجرز لینے پڑیں گے. ہم بلینز آف ڈالرز سیو کریں یا ٹینز آف ملینز آف ڈالرز سیو کریں. ہماری حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ وی آر ایٹ 45 days امپورٹ کور. وہ ایک عام آدمی کے لیے ایسا ہے کہ ہمارے پاس 45 دن کے خرچوں کے پیسے بچے ہوئے ہیں. ایک عام آدمی کے لیے سمجھا رہا ہوں. تو آسٹیریٹی میجرز کا مطلب ہے سیونگز میجر. آپ کے آسٹیریٹی کو سادگی بھی کہیں گے, سادگی بھی کہیں, سیونگ بھی کہیں. چلیں میں آپ کے سامنے ایک مشکل سوال رکھتا ہوں. بالکل رکھیں. بات یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر روز دکھاتے ہیں فلاں ملک کا پرائم منسٹر ٹرین پہ جا رہا ہے,
فلاں ملک کا. ابھی آپ پتا ہوگا مہاتیر محمد صاحب کی بھی کوئی کلپ وغیرہ آئی ہے کہ وہ کہیں سستے کپڑے خرید رہے تھے. آسٹیرٹی کی بات ہو رہی نا. ایک وزیر اعظم کا یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کافی گرا دی, پھر اس کافی کو جو ہے پونچا مار کے خود صاف کیا. آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے ملک کے اندر یہ ٹرینڈ کب آئے گا؟ آپ آسٹیرٹی کہہ رہے ہیں تو کلچر ہی نہیں ہے, یہ تو اپنی توہین سمجھتے ہیں. اگر کوئی بھی, میں وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا, یہاں کوئی بھی شخص کوئی سادگی سے کام کرنے کو توہین سمجھتا ہے. سادگی میں اور آسٹیرٹی, فائنینشیل آسٹیرٹی میں بہت فرق ہے. نمبر 1, آپ یہ 6 BMW جو پرائم منسٹر کے پاس ہیں, 3 کروڑ کا ایک BMW ہے. اس قسم کی ہر بیوروکریٹ کے پاس ایک 4x4 ہے, اچھے لیول کے ہر منسٹر کے پاس 7 یا 8 گاڑیاں ہیں. آپ اگر اس کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر نکالیں تو کوئی $750-800 ملین تو صرف گاڑیوں کی رکھوالی, گاڑیوں کے ڈرائیور, ان چیزوں پر اور ان کے ٹریول کے اوپر 750. تو یہ اہمیت طلب چیز ہے کہ جناب ادھر بھی آسٹیرٹی دیکھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پھر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنی شاہ خرچیاں کس لیے. کوئی اتنا امیر ملک تو ہم نہیں ہیں. برطانیہ کو دیکھیں, ویسٹ منسٹر کے اندر چھوٹے چھوٹے ہرے صوفوں پر بیٹھتے ہیں, اور ہمارے یہاں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم پاکستان کی معیشت کے متعلق بات کر رہے تھے. یہ ڈالر کی قدر جو بڑھ گئی, روپے کی قدر کے اندر کمی آ گئی, اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. بات سے بات نکلی, موضوع بن گیا آسٹیرٹی, یعنی کہ ہمارے ملک کے اندر سادگی پسند جو رویہ ہے وہ کب آئے گا حکومت کی سطح پر, ان لوگوں کی سطح کے اوپر جو ارباب اقتدار میں بیٹھے ہوئے. تو یہاں پہ جناب میر محمد علی خان صاحب سولوشنز پہ چلے بات کر لیتے ہیں. آسٹیرٹی کے متعلق آپ بتا رہے تھے, بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہ تو مجھے پتہ نہیں ویئر یو گاٹ دا نمبر فرام. $800 ملین آپ بول رہے ہیں, لگ بھگ آس پاس 750 اینڈ ابو, مطلب راؤنڈ اباؤٹ دیٹ فگر, کہ جو گاڑیوں کے اوپر گاڑیاں, مینٹیننس, ڈرائیورز, فیول آف انٹائر پاکستان, تو نہیں ایوری پروونس. تو یہ غریب ملک برداشت کر سکتا ہے؟ یہ غریب ملک دیکھیے کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا, مگر ہم اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھتے. جب ہم پاور میں آتے ہیں, سلوشنز کی بات کرتے ہیں. آسٹیرٹی میں ہر چیز آتی ہے, صرف گاڑیاں نہیں آتی ہیں, ٹریولز بھی آتا ہے, نئی بلڈنگز بھی آتی ہیں. نجی سطح کا ٹریول تو نہیں آتا, مطلب اگر کوئی پرائیویٹ پلین پہ آئے. ہیک ود دیٹ رائٹ ناؤ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سولوشنز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کو آپ کو اس وقت بچانا ہے, تو آپ کے پاس کوئی 160-170 کے درمیان پرائیویٹ سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, جس میں سے آپ کما نہیں رہے بلکہ موسٹلی آپ بلیڈ کر رہے ہیں. اگر آپ ان سب کی ویلیو نکالیں اور صحیح طریقے سے اگلے 5 سال میں اس کو بیچیں, آپ یہ بڑا انپاپولر سا موو ہوگا, مگر یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. ایک جسم کو جب کیمو تھراپی دی جاتی ہے تو وہ جسم کے لیے انپاپولر ہے, جسم ریجیکٹس اٹ, your body rejects it. آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ الٹیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, مگر آخر میں کیا ہوتا ہے, آپ کے کینسر کے سیلز مار دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں کیمو تھراپی کرنا ہے اس وقت اپنی اداروں سے. ہم تقریباً 40-50 بلین ڈالرز تو ریز کر سکتے ہیں اگر سارے کے سارے 160 کو ہم بیچیں. کسی کے لیے $1 بلین ملے گا, کسی کو 2 بلین. You walk into a state-owned enterprise کہ جی آپ آئے ہیں ریسٹرکچر کرنے کے لیے, نہیں ہو سکتے. دیکھیے انپاپولر ہو جائیں گے نا آپ, انپاپولر, آپ ووٹ کٹ جائیں گے. آپ کو پاپولر بننا ہے یا پاکستان کو بچانا ہے؟ اس وقت ہمیں پاپولیرٹی والا پرائم منسٹر نہیں چاہیے, ہمیں وہ پرائم منسٹر چاہیے جو یہ کہے کہ میں پاکستان سدھار کے جاؤں گا, چاہے اگلی دفعہ میں آؤں نہ آؤں, میری پارٹی آئے نہ آئے. آپ یقین کیجئے وہ آئے گا بھی, آپ یقین کیجئے. ہوتا یہ ہے کہ ڈیسیژن لیتے وقت اپوزیشن آ جاتی ہے, آپ اس وقت کھڑے رہیں. مہاتیر کی آپ مثالیں دیتے ہیں. مہاتیر نے کیا کیا؟ ہی ٹک
unpopular measures that became popular later on. ہمیں اپنی فسکل پالیسی کو کیپٹل مارکیٹس کو بھی آپ کو صحیح کرنا ہے. آپ کیپٹل گینز کے ٹیکسز کو کم کریں. ڈونٹ بی پینی وائز اینڈ پاؤنڈ فولش. ہوتا یہ ہے کہ کیپٹل مارکیٹس ایک ملک کی ایک انڈیکیٹر بن جاتا ہے فارنرز کے لیے بھی اور ڈومیسٹک کے لیے بھی. جب آپ کیپٹل گینز ٹیکس کو اگر آپ کم کریں گے تو مارکیٹ میں تھوڑی سی ریوائول آئے گی. ریوائول آئے گی تو اخبارات لکھنا شروع ہوں گے. اخبارات لکھنا شروع ہوں گے کہ جو اکانومی بہتر ہو رہی ہے. حالانکہ ہمارے یہاں ڈائریکٹ کوریلیشن نہیں ہے اکانومی کا کیپٹل مارکیٹ کے ساتھ, مگر پرسیپشنل مینجمنٹ بھی تو کرنی ہے ہم نے اکانومی کی. پرسیپشن مینجمنٹ کرنے کے لیے جب آپ یہ دیکھیں گے کہ مارکیٹس اچھی ہو رہی ہے, لوگ کہیں گے اچھا الحمدللہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے. ہمیں مائکرو اور میکرو پالیسی کو اس کو ایک کرنا ہے. ہماری مائکرو پالیسی الگ ہے, ہماری میکرو اکنامک پالیسی ایبسلیوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ایک مہم چلائیں ٹی وی کے اوپر جس میں امپورٹس کو آپ برا کہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایران کی. ایکسکیوز می, یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ میں امپورٹ کو انپاپولر کیوں کروں؟ میں اپنی پروڈکٹ کو زیادہ اچھا کیوں نہ بناؤں؟ نہیں ایک سیکنڈ, تھوڑا ان کو پش کرو نا, یہ کام صحیح کریں. میرے امپورٹ خود بند ہو جائے گا. لگژری کی امپورٹس کے خلاف ایک پرسیپشنل مہم چلائیں. چلے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں, اس کے بعد ظاہر آپ سولوشن بتانا. میں آپ کے سامنے ایک مثال. جی. پاکستان میں جاپانی گاڑیاں امپورٹ بھی ہو رہی ہیں, جی, اسمبل بھی ہو رہی ہیں, جی, مینوفیکچر نہیں ہو رہی بائی دی وے. جی جی پتہ ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ میں اگر انکریج کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ اسمبلڈ گاڑی لو, جی, امپورٹڈ نہ لو, جی, تو آپ مجھے بتائیں پھر مجھے یہ کوالٹی امپروو کروانی پڑے گی. تھوڑا پش کرو آپ. ہم دیکھیں, میں آپ کو جاپان یوز گاڑی دکھاتا ہوں, زیادہ اچھی ہے آپ کی. پہلے جو بتا رہا ہوں علی, وہ کوئک فکسز بتا رہا ہوں. ان کوئک فکسز کے بعد ہم پرماننٹ فکسز پہ جائیں گے نا. اس وقت ہم پانی بکٹ سے نکلنے سے روکیں گے, ان ہولز کو ہم ٹیمپریریلی فل کریں گے تاکہ ہمارا پانی, جو ہماری اکانومی کی اسٹرینتھ ایبسولوٹلی ایٹ لاس نہ چلی جائے. استغفر اللہ, خاکم بدہ. تو ہمیں اس وقت امیڈیٹ میجرز لینے. اس کے بعد جب آپ کی امپورٹس کم ہوں گی تو آپ کی کوالٹی بہتر ہونا لازمی ہے, بیکاز کنزیومر از کنگ. اگر کنزیومر کو نہیں ملے گا تو وہ یہ کہے گا چلو ₹1.5 زیادہ دے کر میں باہر کی چیز لے لوں کیونکہ وہ 25 دن چلتی ہے اور یہ ₹1.5 سستے میں 25 گھنٹے چلتی ہے. تو that is absolutely common sense, the things that we need to do. We need to increase interest rates. Let me just ponder on this جو آپ نے ابھی بات کی. دیکھیں میں آپ کو لے جاتا ہوں, آپ کو میں تمام ممالک میں لے کے جاتا ہوں. تھائی لینڈ, ملیشیا بھی لے جاتا ہوں آپ کو, سنگاپور بھی لے جاتا ہوں, بہت سارے ممالک. آپ نہ لے کے جائیں مجھے وہاں پر, وہاں کا کمپیریزن ہمارے دن گئے. بنگلہ دیش لے جاتا ہوں. آپ کہیں نہ لے کے جائیں, آپ مجھے کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, سکھر, میرپور خاص لے کے جائیں. پرائس کا میں بول رہا ہوں اور کوالٹی کا بول. نہیں, آپ یہاں کی بات کریں. اگر پرائس میں وہ آپ کو بیٹ کر گئے کیسے ممکن؟ دیکھیں نا, ایران ہے مثال کے طور پہ, سینکشن زدہ کنٹری ہے, سینکشن زدہ کنٹری. لوگ ان کی حکومت سے تنگ ہیں بھائی. ایک سیکنڈ, کون تنگ ہے ان کی حکومت سے؟ امریکہ تنگ ہے. آپ جائیں ایران, جس دن دوستی ہوئی تھی لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, خوشیاں منائی لوگوں نے. اللہ اکبر, 6 لوگ نکل کر آئے تھے. بہت اچھے لوگ ہیں, بہت تنگ ہیں اپنی حکومت سے تنگ ہیں. ان کی اکانومی کی بات کر رہا ہوں. حکومت ان کی جو ہو وہ جانے, ان کے اکانومسٹ جانے. آپ اکانومی کی ان کی بات کریں, کہنے کا مقصد یہ کچھ نہیں بناتے تھے اور ہر چیز اب خود بناتے ہیں. اوپیک کنٹری ہے, 20% تیل ہے ان کے پاس دنیا کا. ہے تو مانو آپ 20% دنیا کا تیل کا ذخیرہ ہے نا ان کے پاس. وہ تو بیچ بھی نہیں. آپ کا یہاں کوئلہ نکلا ہے پرسوں اور شور مچا دیا, کوئلہ نکلا ہے 25 دفعہ اس کے اوپر جو ہے پوری قوم جو ہے وہ ناچ گانا کر چکی ہے, پریشان ہو چکی ہے. پرسوں بتا رہے کوئلہ ملا ہے. تو 20 سال ہمیں کیا, مطلب میں بولنا نہیں چاہ رہا الفاظ ہے کہ نہیں. آپ مجھے بتائیں, ہمارے تنقید کے دن جا چکے علی. اب ہم اگر تنقید کریں گے, نہیں تو آپ کمپیئر ایران سے کر رہے تھے, میں نے آپ کو بتایا. نہیں کمپیئر میں اکانومی سے کر رہا ہوں کہ اتنے مشکل, وہ بیچ ہی نہیں سکتے تھے نا آئل. یار ہم کس بحث میں جا رہے ہیں, وہ تو آئل بیچ ہی نہیں سکتے. چلو چھوڑو, آگے چلیں. آپ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا؟ ہمیں وہ ممالک دیکھنے ہیں جو باوجود مشکلات کے اپنے پیر پہ کھڑے ہوئے ہیں, کیسے ہوئے ہیں, ان سے سیکھنا ہے. ہمیں ان سے نہیں سیکھنا جو ہم سے 70 سال آگے پہنچ گئے ہیں. ابھی ہم اس نہج پہ پہنچے ہی نہیں ہیں کہ ہم کہیں اب یہاں سے دیکھیں کہ ہم انشاءاللہ ترقی کیسے کریں گے. ہم بیمار ہیں. آپ امیدیں ہی دلاتے رہتے ہو, یقین کرو. کیا کروں, امیدیں ہی دلاتے رہتے ہو, یہاں ہوتا تو ہے نہیں کچھ بھی. کیا کروں, آپ کو آ کر آپ کو بھی ڈپریس کروں, سلوشنز نہ بتاؤں,
عام پبلک میں مایوسی پھیلاؤں اور اپنے آپ کو پیٹ کر کے کہ چلو ٹھیک ہے, میں آپ کی اپروچ سے اگری کر جاتا ہوں. چلیں امید بڑھائیں, امید بڑھائیں اور لاجیکل امید بڑھائیں. آپ ان کو کہیں سب کو کہ ہم ڈیمانڈ کرنا شروع کریں اب ووٹ دینے کا. تو سر آسٹیریٹی کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ سب سے عام چیز یہ نہیں ہے کہ اپنی ڈیٹ کو تھوڑا سا کنٹرول کریں؟ وہی تو کہہ رہا ہوں, آسٹیریٹی نہیں, نہ ہم پیٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں نہ ڈیٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں, کچھ تو کرنا ہے. ڈیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پہلے پے بیک کے ذرائع آپ کو بنانے پڑیں گے. یہ آسٹیریٹی میجر سادگی کہہ کے آپ نے اس کو دوسرا رخ دے دیا ہے. یہ ایکچولی یس اینڈ نو, یہ خرچوں کو تو سادگی ہے, ایک عام آدمی فائنینشیل آسٹیریٹی. یہ ہمارا پروگرام جو ہے نا ایلیٹ کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ عام آدمی کے لیے. تو اس کو ایسے ہی سمجھائیں گے, عام آدمی کو یہ سمجھائیں گے کہ اپنے خرچے کم کرو. وہ کیا, وہ بیچارہ کچھ کر ہی نہیں رہا, اس کی بات نہیں کر رہا. حکومت سے ڈیمانڈ کریں, حکومت سے ڈیمانڈ کریں. اگلے دفعہ آپ نے اپنے ایم پی اے کو گرین کلر کی لینڈ کروزر میں دیکھا نا, تو اس سے یہ پوچھیں ووٹ مانگنے آئے ہو, شرم کرو, شرم کرو کس گاڑی میں آئے ہو. میں موٹر سائیکل پہ آ کے تمہیں ووٹ دیتا ہوں اور تم 1 کروڑ کی گاڑی میں آ کے مائنڈ سیٹ چینج کرو. گرین, یہ نہیں کہ اس کی اپنی ہو, گرین. اور اگر اپنی بھی ہو نا تو وہ بہت لمبی بات چلی جاتی ہے کہاں سے آئی, that's the point. مگر یہ جو آپ بڑی بڑی گاڑیاں دیکھتے ہیں, سیاستدانوں سے بڑا بچ کے چل رہے ہو, کیا بات ہے؟ میں سیاستدانوں سے کب بچ کے چلا ہوں؟ بولو اپنی ہے تو بتائیں گے, اپنی ہے تو بھی بتائیں گے. تو الگ بات ہے, وہ تو اور سوالات ہو جائیں گے. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں. نمبر 1, ڈرائیوروں کے نام پہ گاڑیاں ہوتی ہیں بھائی. ابھی کل پتا چلا ہے کہ ایک بہت اچھے سیاستدان ہیں, ان کے 5 گاڑیاں جو ہیں ان کی ڈرائیور کے نام پہ ہیں, سکھر میں یا پتہ نہیں سندھ میں کہیں بھی پوکھاس میں رہتے ہیں. سب بتا بھی دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں. چلو ٹھیک ہے, اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. اب آپ نے بولا عام آدمی کو سمجھا رہے ہیں آپ اس وقت کہ آسٹیریٹی گورنمنٹ کو کرنی ہے, مائنڈ سیٹ کو چینج کرو. سیاستدان اگر آپ کے پیسوں سے خریدی گاڑی پر عیش کرتا ہے تو آپ اس کو شرمندگی دلائیں, یا بیوروکریٹ, اس کو احساس دلائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو آپ گالیاں دیں, اس کو آپ احساس دلائیں. دیکھیں, جب تک ہماری عوام کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوگا, ہم اس وقت صرف پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, آئی کے, پی 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 اس چیز میں پڑے ہیں. ابھی تک کسی نے نیشنل اکنامک ایکشن پلان نہیں دیا ہے. آپ لوگ جا کر کیسے ووٹ کریں گے جب آپ کا لیڈر صرف آپ کو وعدے دے رہا ہے یا دوسرے کے اوپر تنقید کر رہا ہے؟ آپ جائیں اور جا کر پوچھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. 1 کروڑ نوکریاں بھی تو دے رہے ہیں بھائی, 5 نوکریاں دے رہے ہیں. اب آپ مسکرا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ تو پوچھوں گا, انہوں نے پلان تو ضرور دیا ہے, لیکن اس پلان کے پیچھے حکمت عملی یا ایکشن پلان جیسے انہوں نے کہا, اس کے بارے میں بات کریں گے. ایکشن پلان کس نے دیا؟ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. اس کو ہماری جاری ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں فائنینشیل آسٹیریٹی کے متعلق. حکومت کو کون سے ایسے اقدامات لینے چاہیے جس کے ذریعے جو ہے اپنے, جب وہ عام الفاظ کے اندر تو اسے سادگی کہتے ہیں, لیکن کہیں لفظ کو مس انٹرپریٹ نہ کر لیں آپ. فائنینشیل آسٹیریٹی کے اندر جو ہے حکومت کو کچھ ایسے اقدامات لینے جس سے ان کے اخراجات میں کمی آئے. افسوس کی بات یہ ہے میر محمد علی خان صاحب, گورنمنٹس کبھی اس کے بارے میں سوچتی نہیں ہے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا, وہ سب سے پہلے آ کر جو ہے وہ تنخواہیں بڑھاتی ہے اپنی بھی. نہیں بات ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیں اٹلی اور فرانس میں لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, نکلتے ہیں نہیں نکلتے, پرو اینڈ اینٹی آسٹیریٹی جو بالکل نکلتے ہیں. ہمارے کوئی نہیں نکلا کوئی, مطلب سوری اینٹی آسٹیریٹی کوئی نہیں نکلا, پرو کوئی نکلا نا, نکلے نا, بالکل نکلے. تو کوئی لاکھوں نکلے. تو ہمارے تو خوش ہوتے ہیں. اب بھائی دیکھیں نا, اب ہم شروع کر رہے ہیں نا, یہ اس قسم کے پروگرام آپ شروع کر رہے ہیں نا. آپ بھائی 10% تنخواہ بڑھا دی, 3 مہینے کی سیلری ایسے ہی دے دی. آپ آگے ہی دے رہے ہیں. ایسے ہو سکتا ہے ویسے میر صاحب دوسرے جگہ پر نہیں, 3 مہینے کی سیلری دے جاؤ بھائی, 3 مہینے خوش رہو. ہمارے مقروض ممالک میں نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس سرپلس ہے, آپ کے پاس $80 بلین ریزروز میں ہیں, آپ کے کوئی قرضہ اتنے زیادہ نہیں ہیں, تو آپ شوق سے دیجئے. یہ دیکھیے نا, یہ گورنمنٹ امپلائیز نیڈ ٹو بی اپریشیٹڈ. مگر جب
آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, بچے کو آئی فون چاہیے اور آپ جا کے ڈاکہ ڈال کے بچے کو آئی فون دلوائیں. یہ عقل کام کرتی ہے؟ نہیں. اگر آپ قرضہ لے کر ملک کے لوگوں کو خوش رکھ رہے ہیں, اور سب میں بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم آگہی یہ نہیں دیتے کہ ابھی الیکشن آ رہا ہے, ابھی تک کسی پارٹی نے ایک اکنامک پلان نہیں دیا ہے. میں پریس کانفرنس کی بات نہیں کر رہا, میں نوکریوں کی بات نہیں کر رہا, میں دعووں کی بات نہیں کر رہا, میں بریجز کی بات نہیں کر رہا, میں ٹنلز کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آ کے بیٹھ کے ایک کمپریہنسو وربل اور ایک ریٹن پلان ہو, اور اتنے پہلے ہو کہ ہر اچھا برا اکانومسٹ جو ہے اس کو اسٹڈی کر سکے. میں یقین کریں اس وقت جو ہے نا اپنی مسکراہٹ کو چھپا رہا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آئے گا بھائی آپ تو چیمپئن ہے بھائی, اسد عمر ہے, چیمپئن ہے, وہ بتائے گا. اسد عمر کی بات ہی نہیں, سنیں تو صحیح, ایک کو نہیں, احسن اقبال ہے, چیمپئن ہے بھائی. نہیں سب کی بات کروں, ان کی بات, کسی کی کوئی بھی ہو گزر گئے. ہمیں اکنامک ایکشن پلان چاہیے. کہاں ہے؟ چاہیے. میں نے تو اوپنلی کہہ دیا اگر اکنامک ایکشن پلان نہیں آیا میں ووٹ نہیں دوں گا. میں اوپنلی یہ مہم چلاؤں گا. تو پھر آپ یہ کریں, ووٹ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں, آپ کو شاید موقع نہیں ملے گا. نہیں, اکنامک ایکشن, معاشی پلان دے کر یہ بتائیے آپ ہمارے ملک کو کیسے بچائیں گے. وہ ان پاپولر پلان ہوگا. ہونے دیجئے. آپ اللہ کے سامنے پاپولر اور پاکستانیوں کے سامنے آگے چل کر بہت پاپولر بن جائیں گے. ایک وقت ایسا آتا ہے اگر آپ 65 سال کی عمر میں پرائم منسٹر بننا چاہ رہے ہیں, میں انڈائریکٹلی کہتا ہوں, یہ ڈائریکٹلی سب پہ رکھ کے اور کہہ رہے ہیں عمران خان, میں نام لے کے کہتا ہوں, اگر عمران خان صاحب بننا چاہ رہے ہیں سر آنکھوں پہ, تو ان کو اب 5 سال ملیں گے نا. تو اس وقت پاپولیرٹی اور نان پاپولیرٹی ان کے پرائم منسٹر بننے کے بعد ڈزنٹ میٹر. 80 سال کی عمر میں دوبارہ بننے کی خواہش نہ رکھے, ایک دفعہ بن کے پاکستان کو سدھار دیں. دوسری طرف اگر شہباز شریف بننا چاہ رہے ہیں, انہوں نے اتنا پاور دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ ایک دفعہ اس ٹرم میں ایک اکنامک پلان دیں جو پاکستان کے لیے بہترین ہو. وہ کہہ رہے ہیں نا میرے پاس پلان ہے, وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہوتا ہے, یہ میٹرو بس, گرین بس, پرپل بس, اورنج ٹرین. سوری, میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ مطلب, اور کیا وہ یہی بول رہے ہیں نا کہ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ سے کروں گا. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے ان ممالک میں بہتری آتی ہے جہاں پہ قرضے لے کے انفراسٹرکچر کو, نہیں میں انفراسٹرکچر کو بہت اچھا کہتا ہوں, اچھی چیز ہے, مگر انفراسٹرکچر میں آپ کے صرف ہائی ویز اور روڈز اور بریجز نہیں ہوتی. ہم اس وقت 100 بلین 98 بلین ڈالرز تو ڈالر بیس قرضے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے 12 بلین ڈالر ہو گیا ہے, ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ تقریباً 10 بلین ہو گیا ہے, ہمارا گردشی قرضہ گھومے جا رہا ہے. سنسیئر فائنینس منسٹر, اس کو رات کو نیند نہ آئے یہ سب چیزیں سن کے, رات کو نیند نہ آئے, یہ باتیں آپ نے ایسی خوفناک کی. خوفناک نہیں, یہ ریالٹیز ہے. ریالٹی ہے, خوفناک. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ فائنینس منسٹر ہوتے تو میں نے کہا اللہ نہ کرے, اس لیے کہ راتوں کی نیند حرام ہو جاتی. اور اگر جو فائنانس منسٹر ہو, اللہ کرے اس کو اتنے اختیارات دیے جائیں کہ وہ اپنے ڈیسیجنز لے سکے. ہماری اس وقت میموری اتنی شارٹ ہے, کوئی فون کر کے یہ نہیں پوچھتا اسحاق ڈار صاحب سے کہ ذرا آپ نے جو سارے حسین باغ دکھائے تھے وہ ایک آدمی کے جانے سے, آپ کے جانے سے وہ خواب ختم ہو گئے ہیں. مطلب درخت خراب تھا, پانی دینا بند کر دیا گیا. نہیں, پانی تو میں دے رہا ہوں, درخت بھی اچھا تھا آپ نے کہا, تو مطلب آپ کے ہاتھ کے پانی اچھا ہے, میرے ہاتھ کا پانی اچھا نہیں ہے درخت کو مینٹین کرنے کے لیے. ہم کچھ نہیں پوچھتے. میرے خیال میں ہر پارٹی جو ہے, ہر وداؤٹ ایکسیپشن اپنے پاور میں آنے کے لیے وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ ملک کی بہتری کے لیے اکنامک پلان کیسے ہوگا. روٹی, کپڑا, مکان. بھائی انہوں نے دیا تھا نا پرائیویٹائزیشن کریں گے, کسی نے مانی نہیں. آپ بول رہے ہیں مانے یا نہ مانے, کھڑے ہوگا یہ حکومت کی ریٹ ہے یہ نہیں ہے بھائی, کھڑے ہو گئے یہ لوگ, وہ قتل و غارت ہو گئی بھائی. ایک سیکنڈ گولیاں چل, جو گولیاں چلی کیسے گولیاں, ایک پرامن احتجاج کمیٹی بٹھا دو بھائی, یہی ہوگا نا سر, اور کیا ہوگا.
میرے کہنے کا مقصد یہ دیکھیے آپ مارگریٹ تھیچر بار بار میں آپ ہی کے پروگرام میں کہتا ہوں واز ٹرمڈ این آئرن لیڈی. آئرن لیڈی کس لیے؟ پورا انگلینڈ اس کے خلاف تھا جب وہ پرائیویٹائزیشن کر رہی تھی. آج انگلینڈ کے کسی اکانومسٹ کو اٹھا لیں وہ سلوٹ کرتے ہیں مارگریٹ تھیچر کو کہ اس وقت وہ بینڈ نہیں ہوئی, کم نہیں ہوئی, جھکی نہیں, لگی رہی. آج اس کو یاد. تو جو بھی لیڈر ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا یہ فیصلہ کر کے آئیں کہ آپ تاریخ میں لکھے جانا چاہتے ہیں یا دوسری ٹرم میں بھی پاکستان میں آنا چاہتے ہیں. چلیں یہاں پر میں ایک بڑا عام سوال پوچھتا ہوں. آپ نے برطانیہ کی بات کی. برطانیہ ہو, امریکہ ہو, ماڈرن ورلڈ کے اندر, ڈیولپ ورلڈ کے اندر جتنی چیزیں, جتنے ممالک ہیں ان کے اندر جناب پارٹیز کا پہلے سے پری ڈیفائنڈ اکنامک ایجنڈا, پلان اور مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. امریکہ میں جائیں ڈیموکریٹک پارٹی, لوگوں کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے, ٹیکسز کے حساب سے اس کی پالیسی کیا ہوگا. تھوڑا سا چینج ہوتا ہے, 19-20 ہوگا بالکل, اور کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ اپنے وہ پوزیس کرے گا. لیکن بائی اینڈ لارج یو نو کہ ریپبلکن آئے گا, اس کی یہ سوچ ہوگی, وہ ٹیکسز کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرے گا, وہ پاپولسٹ میجرز لے گا. آئیڈیالوجی, نظریہ جسے کہتے ہیں, اصل نظریہ جسے کہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. اب جیسے آپ نے ابھی برطانیہ کی بات کی, اب لوگوں کو پتا ہے کہ لیبر کیا کریں گے, ٹوریز کیا کریں گے, کنزرویٹو کیا کریں گے. ان کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ ٹوری ابھی یہ کرے گا, لیبر والے یہ کریں گے, لب ڈیم نے یہ سوچا ہوا ہے. آپ کے یہاں کس نے کیا سوچا ہوا ہے؟ سب کا ایجنڈا ایک ہی ہے, سب کے پاس ایک ہی پلان ہے. تو میں ووٹ کس کو دوں پھر؟ پلان بتائیں. پلان کسی کا, سب کا ایک پلان ہے. ٹیکس لے لیں گے, یہ کوئی پلان ہے؟ سب سے ٹیکس لے لیں گے, پلان ہے. دیکھیں نا, ٹیکسز کو آپ کو کم بھی کرنا پڑے گا بہت جگہ کے اوپر. کریں کو ریشنلائز کریں, ریشنلائز کریں ٹیکسز کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے علی, ہمیں اللہ نے اگر یہ ایک پلیٹ فارم دیا ہے اور آپ کو تو پرماننٹلی دیا ہوا ہے الحمدللہ, تو ہم آگہی بڑھائیں, سوالات پہنچائیں. شاید آج نہیں, کل نہیں, مگر پرسوں یہی عوام پوچھے گی, کیونکہ ہمارے یہاں جو یوتھ کی بات کی جاتی ہے نا, اور اس یوتھ کے ہاتھ میں سوشل میڈیا بھی دے دیا گیا ہے. تو اب ایک اچھے نظریے کو وائرل ہونے میں ایک دن بھی نہیں لگتا. تو ڈیفرینشیٹنگ فیکٹر لیکن کریٹ تو کرنا پڑے گا. جب میں جاؤں گا, چوائس کریں اکانومی پر. میں تو کہتا ہوں یہ الیکشن ہے ہی اکانومی پر. یہ پورا الیکشن جو ہے پاکستانیوں یاد رکھو یہ معیشت کے اوپر ہے, ورنہ اگلے 5 سال میں ہم اس بات کے متحمل نہیں رہ سکیں گے کہ ایک اور پروگرام کر کے ہم سلوشنز ڈھونڈے. اس وقت خدا نہ کرے ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے فکس نہیں کر سکتے. تو یہی ایک بڑا اسینشل اور پازیٹیو نوٹ ہے, اس کے اوپر پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک چیز میں بتاتا چلوں, یہاں پر ضرورت ہے, جیسا میں کہتے ہیں بائی پارٹیسن گروپس, یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں ملٹی پارٹیسن اس طرح کے گروپس اور تھنک ٹینکس بنانے پڑیں گے جو پاکستان کی معیشت کے بارے میں مثبت رائے دیں, اور سیاسی جماعتیں ان سے متاثر ہو کر کوشش کریں کہ اپنے ایجنڈوں کے اندر وہ چیزیں شامل کریں. یہاں پر ناظرین, وی ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. علی ناصر کو, ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.